سلمان شہباز صاحب کو ملک سے نکلنے میں کس نے مدد کی تھی؟ جنرل فیض نے. ایسے جنرل باجوہ جو تھے ذرا نرم دل آدمی تھے، وہ کسی کو بھی انہوں نے سختی میں نہیں ڈالا، چاہے وہ آصف زرداری کی جیل تھی یا نواز شریف کی جیل تھی. وہ جیل میں بھیجنے کے حد تک تو تھے، لیکن کسی کو بہت زیادہ دیر تک رکھنے میں یا تکلیف دینے کے حق میں نہیں تھے. تو انہوں نے کسی کو بھی بہت زیادہ تکلیف نہیں دی. سارے جتنے بھی پالیٹیشین ہیں ان کے زمانے میں بہت تکلیف میں نہیں رہے. تھوڑی بہت تکلیف تو خیر ظاہر ہے مخالف دیتے ہیں. اب عمران خان دینا چاہتے تھے، وہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی وہ مدد ہی کرتے رہے سب کی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اتنی سادگی سے آپ نے، اور یہ کیا آپ نے کیا بات کر دی. اور دیکھیں کتنے آپ نے، وہ سننے والے کے کانوں کو بھی بھلی لگی ہے. آپ کے لہجے میں بھی بڑی نرم گوئی ہے، اور ایسے ہے کہ جیسے آپ باجوہ صاحب کی شان بیان کر رہے ہیں. نہیں، شان نہیں بیان کر رہا. ان کی بڑی غلطیاں بھی ہیں، انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی. نیب کے اندر جو ریکارڈنگ ہوتی تھی حمزہ صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا دیگر شہباز شریف صاحب کی، اس کے کلپ کاٹ کے فیض صاحب کو جاتے تھے. اور ادھر وہ جو آپ فرما رہے ہیں جن کا نام آپ نے لیا ہے، وہ اپنے دوستوں کے محفل میں انہیں انکل فیض کہتے تھے، انکل فیض کے نام سے. تو یہ کیا تھا؟ یہ کون کس کے ساتھ تھا؟ یہ اب آپ ہی بتا دیں. تو والد اندر تھے، بیٹا باہر نکال دیا. تو یہ کیا مطلب، ایسے کیسے بن سکتی ہے؟ کہ وہ سافٹ کارنر اپنا رکھنا چاہتے تھے. ڈیلی میل کے صحافی کو وہ آج فرما رہے تھے کہ نیب کے سیل میں لے کر پہنچ گئے تھے شہزاد اکبر صاحب، وہاں بریفنگ دلوائی. یہ دعویٰ ہے سلمان شہباز صاحب کا. یہ کتنا درست آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہوگا. عام طور پہ کوئی آرمی چیف بھی ایک دھڑن تختہ کر سکتا ہوتا ہے، لیکن ہی ہیز دی کریج ٹو ڈو اوے ود ٹو گورنمنٹس. اور اس کے بعد سروائیو بھی کیا انہوں نے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف جیل میں مر جائے یا جیل میں کچھ ان کو ہو جائے، تو اسی لیے انہوں نے باہر بھیج دیا. آپ ان 5000 میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ جی، جرنلسٹ بھی اس میں شامل تھے. تو آپ کا نام بھی تھا اس میں. باجوہ صاحب سے تو بڑے اچھے تعلقات تھے شہباز صاحب کے شروع سے. تو وہ عمران صاحب کے کہنے پہ اندر رہے، صاحب کے کہنے پر. اور بڑے بھائی کس کے کہنے پہ اندر رہے؟ بڑے بھائی عدالتوں کے غصے میں، عدالتوں کا غصہ تھا. جو نواز شریف کو نکالنے کا پروسیس تھا وہ بڑا ہی اگلی تھا، بڑا ہی برا تھا. اس میں شامل رہے باجوہ صاحب. اور عمران خان کو لانے کا بھی پروسیس بڑا اگلی تھا، اس میں بھی وہ شامل رہے. یہ 2 گناہ تو انہوں نے کیے ہیں. وہ آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد نہ ہو. انہوں نے اور لوگوں کو بھی پیغام بھجایا. ایک میٹنگ تو بڑی ان کی مشہور ہے جس میں بلوچ لیڈروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ مارشل لا لگا لیں، بے شک ہم نہیں چھوڑیں گے. زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے سینئر قیادت باجوہ صاحب کو بتاتے تھے کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، بیسیکلی نمبر پورے کر چکے تھے. یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرا خیال ہے کافی حد تک ڈبل گیم انہوں نے کھیلی، وہ آخری وقت تک چیزیں چھپا کے رکھیں. اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو پی ڈی ایم کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم کو بڑی سٹرگل کرنی ہوگی جیتنے کے لیے. سلمان شہباز صاحب کو ملک سے نکلنے میں کس نے مدد کی تھی؟ جنرل فیض نے. اور ادھر مریم بھی اندر رہیں، اور ادھر وہ جو مشیر احتساب تھے، وہ نیب کے اندر جو ریکارڈنگ ہوتی تھی حمزہ صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا دیگر شہباز شریف صاحب کی، اس کے کلپ کاٹ کے فیض صاحب کو جاتے تھے. اور ادھر وہ جو آپ فرما رہے ہیں جن کا نام آپ نے لیا ہے، وہ اپنے دوستوں کے محفل میں انہیں انکل فیض کہتے تھے، انکل فیض کے نام سے. تو یہ کیا تھا؟ یہ کون کس کے ساتھ تھا؟ یہ اب آپ ہی بتا دیں. میرا خیال ہے مکس تھا. وہ ظاہر ہے ساتھ جنرل فیض جو تھے وہ حکومت کے ساتھ بھی تھے، اور کچھ نہ کچھ فیورز وہ نون کو بھی کر رہے تھے تاکہ دونوں طرف بنی رہے. لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹلی دونوں طرف بنی نہیں رہتی، آپ کو ایک چوائس کرنی پڑتی ہے. والد اندر تھے، بیٹا باہر نکال دیا. تو یہ کیا مطلب، ایسے کیسے بن سکتی ہے؟ کہ وہ سافٹ کارنر اپنا رکھنا چاہتے تھے، اور لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہوتا. پر الٹیمیٹلی ہر ایک نے فیصلہ کر لیا کہ جنرل فیض کے ساتھ رہنا ہے کہ خلاف جانا ہے. زیادہ تر پی ڈی ایم جو ساری تھی وہ خلاف چلی گئی. پی ڈی ایم نے ساری نے مشترکہ ہی فیصلہ کیا نا کہ جنرل فیض کو نہیں رکھنا اور ان کی جگہ نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے. تو یہ سب نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی کیا فیلنگس تھی جنرل فیض کے بارے میں. ڈیلی میل کے صحافی کو وہ آج فرما رہے تھے کہ نیب کے سیل میں لے کر پہنچ گئے تھے شہزاد اکبر صاحب، وہاں بریفنگ دلوائی. یہ دعویٰ ہے سلمان شہباز صاحب کا. یہ کتنا درست آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہوگا. انہوں نے وزٹ کروایا ہوگا اور دکھایا ہوگا. مجھے کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں لگتا.
مجھے اب یہ آپ سے جاننا ہے کہ عمران خان صاحب جب پاور میں تھے تو نواز شریف صاحب باہر تھے, چلے گئے ڈیل کر کے جب گئے. جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیل کی کیا بنیاد تھی, اس کا باجوہ صاحب کو جو بعد میں انہوں نے ووٹ وغیرہ ڈالے اور ایکسٹینشن کا جو قانون بنایا اس کے ساتھ مشروط تھی, یا ڈیل میں کون کون سے کردار تھے اس وقت؟ نہیں, میرا نہیں خیال, وہ یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں. ایکسٹینشن کے بارے میں الگ معاملہ طے ہوا تھا اور باہر جانے کے بارے میں الگ طے ہوا تھا. ویسے جنرل باجوہ جو تھے ذرا نرم دل آدمی تھے, وہ کسی کو بھی انہوں نے سختی میں نہیں ڈالا, چاہے وہ آصف زرداری کی جیل تھی یا نواز شریف کی جیل تھی. وہ جیل میں بھیجنے کے حد تک تو تھے, لیکن کسی کو بہت زیادہ دیر تک رکھنے میں یا تکلیف دینے کے حق میں نہیں تھے. تو انہوں نے کسی کو بھی بہت زیادہ تکلیف نہیں دی. سارے جتنے بھی پالیٹیشین ہیں ان کے زمانے میں بہت تکلیف میں نہیں رہے. تھوڑی بہت تکلیف تو خیر ظاہر ہے مخالف دیتے ہیں. اب عمران خان دینا چاہتے تھے, وہ روک نہیں سکتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی وہ مدد ہی کرتے رہے سب کی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اتنی سادگی سے آپ نے, اور یہ کیا آپ نے کیا بات کر دی. اور دیکھیں کتنے آپ نے, وہ سننے والے کے کانوں کو بھی بھلی لگی ہے, آپ کے لہجے میں بھی بڑی نرم گوئی ہے, اور ایسے ہے کہ جیسے آپ باجوہ صاحب کی شان بیان کر رہے ہیں. نہیں, شان نہیں بیان کر رہا, ان کی بڑی غلطیاں بھی ہیں. انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی. انہوں نے, اب وہ واحد چیف آف آرمی سٹاف ہے جن کے زمانے میں دو حکومتوں کا دھڑن تختہ ہوا. آپ نے پہلے نواز شریف کا دھڑن تختہ کیا, پھر عمران کا دھڑن تختہ کیا. عام طور پہ کوئی آرمی چیف بھی ایک دھڑن تختہ کر سکتا ہوتا ہے, لیکن ہی ہیز دی کریج ٹو ڈو اوے ود ٹو گورنمنٹس, اور اس کے بعد سروائیو بھی کیا انہوں نے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ایک حکومت کا جھٹکا نہیں آپ برداشت کر سکتے, تو دو حکومتیں انہوں نے بھیجی اور دو مخالف حکومتیں بھیج کے بھی سروائیو کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کی جب ہسٹری لکھی جائے گی تو بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہوں گی, نیگیٹو, لیکن انہوں نے کسی کو ایذا نہیں دی, کسی کو تکلیف نہیں دی ایسی کہ جس سے ماسوائے نواز شریف کے جو ابتدائی دور تھا جس میں ان کو جیلیں بھگتنی پڑی, اور جو تھا وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سخت دور تھا, لیکن اس کے بعد ان کے بارے میں بھی نرم رویہ ہو گیا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف جیل میں مر جائے یا جیل میں کچھ ان کو ہو جائے, تو اسی لیے انہوں نے باہر بھیج دیا. آپ نے کالم لکھا تھا اور اس میں فرسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 5000 لوگوں کو پھانسیوں کا سوچا جا رہا ہے. اس کے بعد کیا بنا پھر, پریشر کتنا آیا تھا؟ یہ جنرل باجوہ صاحب 2-4 دفعہ انہوں نے پریس کے سامنے یہ بات کی تھی کہ اس ملک میں 5000 لوگوں کو اگر پھانسی دے دی جائے, ان کی مراد تھی جو لیجسلیٹرز ہیں, اگر ان کو پھانسی دے دی جائے اور کچھ لوگوں کو تو ملک میں امن آ جائے. لیکن یہ ایک مفروضہ ہے, یہ مفروضہ جتنا خطرناک ہے, یہ کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل. آپ ان 5000 میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ جی, جرنلسٹ بھی اس میں شامل تھے. تو آپ کا نام بھی تھا اس میں؟ جرنلسٹوں کا بھی نام شامل ہے. اچھا, اب مجھے چوئی صاحب آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ حالات, شہباز شریف صاحب کو کس کے کہنے پہ جیل رکھا گیا پھر؟ وہ تو عمران خان صاحب اوپنلی کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب نے رکھا ان کو. تو یہ کیسے ڈویژن ہوتی تھی کہ باجوہ صاحب سے تو بڑے اچھے تعلقات تھے شہباز صاحب کے شروع سے, تو وہ عمران صاحب کے کہنے پہ اندر رہے, اور بڑے بھائی کس کے کہنے پہ اندر رہے؟ بڑے بھائی عدالتوں کے غصے میں, عدالتوں کا غصہ تھا, عدالتوں نے ان پہ بھرپور غصہ نکالا, ان کو بھرپور, اور پچھلے رجیم کا بھی غصہ تھا, کچھ اس رجیم کا بھی غصہ تھا. باجوہ صاحب کو بھی ان کو نکالنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ جو چیز تھی اس میں تو وہ شامل رہے نا. جو نواز شریف کو نکالنے کا پروسیس تھا وہ بڑا ہی اگلی تھا, بڑا ہی برا تھا, اس میں شامل رہے باجوہ صاحب. اور عمران خان کو لانے کا بھی پروسیس بڑا اگلی تھا, اس میں بھی وہ شامل رہے. یہ 2 گناہ تو انہوں نے کیے ہیں. مونا صاحب اور پرویز الہی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا اور ہم تحریک انصاف میں آ گئے. باقی کن اتحادیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نہ جائیں. میرا خیال ہے وہ آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد نہ ہو. انہوں نے اور لوگوں کو بھی پیغام بجایا. ایک میٹنگ تو بڑی ان کی مشہور ہے جس میں بلوچ لیڈروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ مارشل لا لگا لیں, بے شک ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب کو کہا. ایم کے ایم کو نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں پی ڈی ایم کے ساتھ؟ نہیں, ایم کے ایم کو یہ نہیں کہا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جائیں.
میرا خیال ہے کہ نہیں. ایم کے ایم نے بھی دونوں وے کیے, دیکھا کہ کس طرف بھاری ہے, تو پھر الٹیمیٹلی بڑی مشکل سے ایم کے ایم تو رضامند ہوئی تھی اور ریٹرن معاہدہ لیا تھا انہوں نے. فروغ نسیم صاحب پبلکلی بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کہا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا. ہاں لیکن نہیں, بڑے بڑے بلند پایا ایک وکیل ہیں, وزیر قانون رہے, اور مشرف کے مقدمے کے خلاف جب یہ تحریک عدم اعتماد میں یہ کہنا کہ باجوہ صاحب نے کروائی ہے, یہ کوئی سچ نہیں ہے. فوج کا ایک یوں سمجھیں کہ فوج میں سمپتھی موجود تھی ضرور تحریک عدم اعتماد کی, لیکن باجوہ صاحب اس میں شامل نہیں تھے. لیکن باجوہ صاحب کو یہ پتہ تھا تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی. ہاں وہ روک سکتے تھے, بہت زبردستی اگر کرتے, وہ نہیں انہوں نے کی. زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے سینئر قیادت باجوہ صاحب کو بتاتے تھے کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں, بیسیکلی نمبر پورے کر چکے تھے. یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرا خیال ہے کافی حد تک ڈبل گیم انہوں نے کھیلی, وہ آخری وقت تک چیزیں چھپا کے رکھیں. لیکن باجوہ صاحب کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اگر میں نے مداخلت نہ کی, انہوں نے مداخلت نہیں کی, انہوں نے وہ واقعی نیوٹرل رہے. مداخلت نہ کرنا, تھوڑی بہت اگر انہوں نے سپورٹ بھی کیا تو عمران خان کی ہے. مداخلت نہ کرنا نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کی حمایت تھی, کیونکہ جس طرح پیمپر کر کے لے کے آ رہے تھے عمران خان کو, آپ ایک سٹیج پہ مداخلت کرنا چھوڑ دیں تو پھر حمایت میں آ گئے. جی میرا خیال ہے کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں نیوٹرل ہی تھے زیادہ تر. اگر انہوں نے کہیں عمران کی حمایت بھی کیا جیسے مونس الہی کہہ رہے ہیں, تو دوسری طرف اگر وہ تحریک عدم اعتماد کو زبردستی روکنا چاہتے تو رک سکتی تھی, لیکن انہوں نے زبردستی نہیں روکی. ابھی کیا کریں گے عمران خان؟ اسمبلی ڈیزالو کریں گے, لبرٹی میں بڑا کوئی میگا شو کر کے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے؟ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی پھر آگے کیا ادارے جو ہیں ان میں ان کی قبولیت آ گئی ہے, کیا ان کے اس پریشر ٹیکٹکس میں آگے وہ الیکشن کروا دیں گے یا اس کو ڈیلے کریں گے؟ ابھی معیشت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, اور نہ ایسا لگتا ہے کہ ادارے فوراً الیکشن کروانے کے حق میں ہیں. تو اس لیے اگر الیکشن اگست ستمبر تک گئے تو پھر ابھی اسمبلیاں توڑ کے تو پر بڑا مشکل ہو جائے گا عمران کے لیے. دونوں صوبوں میں بھی حکومت نہیں ہوگی, پورے ملک میں کہیں حکومت نہیں ہوگی, تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ابھی تو ان کو ایک ریلیف ملا ہوا ہے, 2 صوبوں میں حکومت ہے, بلکہ فیڈرل گورنمنٹ مختصر ہے اور پروونشل گورنمنٹس بڑی ہیں, تو ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے یہ. عمران خان صاحب کا دور تھا تو نون لیگ کے بہت سارے لوگ, بڑے اہم لوگ باہر تھے. اب دوسرا دور ہے تو فرح صاحبہ باہر ہیں, ان کے ہسبینڈ باہر ہیں, شہزاد اکبر صاحب باہر ہیں, اور جب یہ رجیم چینج ہوگا تو وہ واپس اسی طرح آ کے اور اسی طرح ہائی کورٹ کے باہر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے بتا رہے ہوں گے کہ کون سی کرپشن, ہمیں بتائیں کون سی کرپشن. تو میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا صحافت کا 3 دہائیوں سے زائد کا سفر ہے, تو کہیں آپ نے انڈیپینڈنسی دیکھی ہے اداروں میں؟ دیکھیں موسم بدل جاتے ہیں, سیزن بدل جاتے ہیں, اور سیزن جب بدلتا ہے, رجیم جب چینج ہوتی ہے, تو پھر ظاہر ہے جو وکٹم ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور وہ وکٹم اپنا پھر حق بھی جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی چلتا آیا ہے دنیا بھر میں حکومتیں, ایون ڈیموکریٹ ریپبلکن میں بھی آپ دیکھیں, ٹرمپ کے ساتھ اس وقت ٹرمپ جو ہے ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں. تو یہ دنیا بھر کی روایت ہے, کوئی اتنی یہ حیران ہونے والی بات تو نہیں ہے. جب حکومتیں بدلتی ہیں تو جو پچھلے سال پچھلی حکومت کے وکٹم ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو پی ڈی ایم کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم کو بڑی سٹرگل کرنی ہوگی جیتنے کے لیے. ابھی عمران خان کا پیمانہ جو ہے مقبولیت کا بہت ہائی ہے. ان کو صرف قبولیت کا مسئلہ ہے کہ ادارے ان کو قبول کر لیں, وہ شاید کوئی ڈیل کر لیں, شاید کوئی جھک جائیں اور جھک کے کوئی معاملہ نکال لیں تو ان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ابھی تک تو اداروں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کمفرٹیبل جا رہا ہے. آخری بات یہ کہ آپ الیکشن ایکسپرٹ گنے جاتے ہیں, 3 مہینوں کے اندر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, پوری سیٹ اپ آتا ہے 3 مہینے بعد, اگر 3-4 مہینوں میں, تو عمران خان 2/3 سے واپس آ جائیں گے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ 2/3 تو نہیں, لیکن میجارٹی لے جائیں گے. لیکن اگر زیادہ ٹائم مل گیا عمران خان نواز شریف کو اپنی کمپین کرنے کا تو وہ بھی بھرپور کمپین کریں گے. نواز شریف آ کے کمپین کریں گے. تھینک یو سو مچ.